بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ انجینئر مرزا کا مسئلہ کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا، تعصب سے ہٹ کر، مخالفت سے ہٹ کر حق کو جاننے کے لیے آپ میری مکمل بات سنیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا اس حوالے سے پہلے اس کی اپنی زبانی جو ہے وہ آپ اس کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ جو ریسرچ پیپر نمبر 2A ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کی تھیم کیا ہے؟ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے ساتھ گزرا وقت۔ اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ انجینئر مرزا نے کہا ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے تحت اس نے بات کی۔ کہتا ہے کہ میں تقریباً 31 سال بریلوی رہا اور پھر کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث اور اہل تشیع کے ساتھ وقت گزرا، یعنی سب کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہے۔ تو اب پھر اس نے کہا کہ ان کی جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ ساری ایکسیپٹیبل ہے، میں سب لیتا ہوں۔ اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں، میں ان کی ساری جو باتیں اچھے والی ہیں وہ میں ساری لیتا ہوں، اور جو کمزور باتیں ہیں وہ میں نہیں لیتا، جو اس کے نزدیک کمزور ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے مسالک پھر کر آیا ہو، اشکالات کے باوجود اس کو جس مسلک میں جائے اس کو وہاں اشکال آتے ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، ان تمام مذاہب کو جو ہے، ان تمام مسالک کو اکٹھا کیا، یونیورسل کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح اکبر بادشاہ نے دین اسلام کا حل کیا تھا، اب یہ اسی طرح ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب گویا کہ اس کے نزدیک خود یہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ 100% ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے باقی ہیں ان کو یہ گمراہ سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فلاں مسلک کے فلاں بزرگ کی یہ جو عبارت ہے یہ گستاخانہ ہے، یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے، جب کسی بزرگ کی جو مسلمات میں سے ہیں ان بزرگوں کی عبارت کو جب یہ کفریہ کہے گا تو ان کے ماننے والے ظاہری بات ہے ان کی اس عبارت کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ اس بزرگ کو بھی کافر کہہ رہا ہے اور اس کی جو عبارت ہے اس کو بھی کفریہ کہہ رہا ہے۔ اب جو اس عبارت کو مانتا جاتا ہے اس کو یہ کافر کہتا ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، وہ اتنا، جب ایک ادنا سا بندہ آج کے دور کا عام آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے غلط بات کیسے کی ہوگی، یہ سمجھنے کے اندر غلطی ہے۔ اب انہوں نے بات کس پرائے میں کی ہے یہ سمجھنے میں غلطی ہے کہ کس نظریے میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مرزا نے جو ساری کی ساری گفتگو کی ہے اور بتایا کہ میرا مسئلہ کون سا تھا، یعنی کہ میں سب سے ہو کر آیا ہوں، سب کا جو ہے وہ میں پانی پی کر آیا ہوں، کھانا شانا کھا کر آیا ہوں، سب سے ہو کر آیا ہوں، یہ اس نے ابھی بتا دیا ہے۔ اس سے آگے پھر انجینئر مرزا جیل میں کہتا ہے کہ صحیح بات میں ایکسیپٹیبل جو ہوتی ہے میں لے لیتا ہوں، جو بھی کسی کی اچھی بات ہوتی ہے۔ اب اس پہ اس نے دلیل کیا پیش کی ہے، کہتا ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے 2311 نمبر 2311، بقول اس کے کہ 2311 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا۔ اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اچھی بات اگر شیطان بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث۔ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہے تو وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کا یہ قیاس دیکھیں، اس کی عقل دیکھیں اور اس کا قیاس دیکھیں کہ اس نے کہا اپنی بات کو کہ ان تمام مسالک میں جو بات اچھی ہے لینے والی ہے وہ ہم لیں گے، تو اب اس کی سمجھ کے مطابق وہ بات کیسے ہے وہی لے گا جو اس کی سمجھ کہے گی۔ اب ایک بات کسی مسلک کی ہے، اس میں 2 حدیثیں ہیں، اب ان دونوں میں سے کون سی لے گا جو اس کی سمجھ صحیح کہے گی؟ تو اب اپنی سمجھ کا اشتراک کر رہا ہے، کوئی وہی اس پہ تو نہیں اترتی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یہ دلیل بناتا ہے تو یہ بات آپ خود اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ اللہ کی طرف سے وحی کی تائید تھی،
تو اب اس بات پہ جو شیطان نے بتایا تھا وظیفہ، اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگ گئی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مہر لگی تو وہ بات بالکل قابل قبول ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس بات پہ خود کو قیاس کرنا کہ مجھے فلاں مسلک کی بات ٹھیک لگے گی، فلاں مسلک کی بات ٹھیک لگے گی، تو وہ ٹھیک ہے وہ ہم لیں گے، جو ٹھیک نہیں لگے گی وہ ہم نہیں لیں گے، یہ آپ کا قیاس مال فارق ہے، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اور جو سامنے سننے والے ہیں، سامنے بیٹھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا توحید بیان ہو رہی ہے، کیا جناب بزرگوں کو جناب وہ تذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو تضحیق ان کی جا رہی ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ علمی حیثیت تو یہ دیکھیں کہ اپنی ذات کا قیاس کس پہ کر دیا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی اس پہ تصدیق کرنا ہے اپنی بات کو اس سے جا کر ثابت کر دیا۔ بس حدیث کا اپنے تئیں معنی نکالنا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا کہ اس کا مسلک پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ پہلے مسلک اس نے بتایا، مسلک بریلوی میں رہا، دیوبند میں رہا، اہل حدیث میں رہا، اہل تشیعوں کے ساتھ رہا۔ اب اس نے ان میں سے علیحدہ باتوں کو جو اس کو صحیح لگی وہ اس نے لے کر اکٹھی کر دی، اور جو اس کو صحیح نہیں لگی تو وہ جناب اس نے چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ اس کا مسلک ہے کہ صحیح باتوں کو لیا، جو اپنے تئیں یہ صحیح سمجھتا ہے ان کو لے لیا، اور جو اپنے تئیں صحیح نہیں لگی وہ اس نے چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور اس فتنہ سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا